بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد ہم اور آپ روزانہ توحید اور شرک سے متعلق مختلف مسائل، جزئیات، باریکیاں، بلکہ یوں سمجھیے کہ عقیدے کی وہ بنیادی باتیں سنتے آ رہے ہیں جن میں ہمارے اور آپ کے سماج میں خلل پایا جاتا ہے، لوگوں کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں. ہماری گفتگو شرک کی مختلف شکلوں سے متعلق چل رہی ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. کون کون سی شکل میں شرک لوگوں کی زندگی میں پایا جاتا ہے، یہ ہم اور آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں. آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے، بلکہ کل اور پرسوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی بعض صفات، جیسے مختار کل کہنا کہ اللہ کے نبی ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں، یا یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی تمام باتوں کا علم ہے. یہ صفت دینا اللہ کی یہ صفت ہے، یہ اللہ کے نبی کو دینا یہ شرک ہے. یہ بات ہم نے سنی. آج آپ کے سامنے میں بطور مثال کچھ اور اللہ کے نام اور کچھ صفات اور ان کے علاوہ ہمارے سماج میں عام کچھ ایسے الفاظ یعنی القاب، لقب ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے معنی پہ اگر آپ غور کریں پتا چلے گا کہ قرآن و سنت میں یہ معنی، یہ صفت تو اللہ کا حق ہے. قرآن اور سنت میں یہ صفات اللہ کی بتائی گئی، لیکن لوگ یہ صفات اور یہ معنی غیر اللہ کے اندر مانتے ہیں. اولیاء کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان اولیاء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. بعض اوقات بعض لوگ بعض صحابہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے میں آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا. بطور نمونہ صرف چند میں ذکر کر رہا ہوں. یہ مطلب نہیں کہ یہی الفاظ ہیں، یہ نمونہ ہے، یہ مثال ہے کہ آپ ان مثالوں کو اگر آپ سمجھ لیں تو اسی نہج پر، اسی طریقے پر آپ یہ دیکھیں جب کبھی کسی کے اندر کوئی صفت بتائی جاتی ہے، کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی وفات شدہ شخصیت کی، کسی زندہ شخصیت کی کوئی صفت جب بیان کی جاتی ہے، اس کے معنی کو سمجھیں اور پھر آپ اسے دیکھیں کہ یہ معنی اللہ کا خاص حق ہے یا غیر اللہ کا بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ اللہ کا خاص حق ہے تو پھر وہ معنی غیر اللہ کو دینا یہ شرک قرار پائے گا. کیا نام ہے، کیا الفاظ ہیں، القاب ہیں، کیا صفات ہیں؟ ان میں سب سے پہلا اللہ کا ایک نام ہے جس کا ذکر اس سے پہلے آیا ہمارے درس میں، ایک ہے السمیع. اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے. اللہ تعالی کا سننا ہم اور آپ جانتے ہیں کسی قسم کی قید حد کا پابند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ سب کچھ سنتا ہے. جو دور سے بولے اس کو بھی سنتا ہے، جو آہستہ سے بولے اس کی بھی سنتا ہے. جو آدمی سرگوشی کرے اس کی بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر آپ اپنے ساتھی کے کان میں جو بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ ایک ساتھ اگر آپ مجھے دو لوگ بولنے شروع کر دیں، اللہ نے کان دو دیے لیکن ہم ایک ہی آدمی کی بات سن سمجھ سکتے ہیں. بیک وقت دو کی سنتے ہیں تو کچھ اس کی، کچھ اس کی، کچھ اس کی، کچھ اس کی سن سکتے ہیں. دونوں کی بیک وقت مکمل سننا یہ انسان کی استطاعت کے باہر ہے. وہیں اگر مانیے سینکڑوں لوگ پکار رہے ہیں، سینکڑوں لوگ اپنے مسائل رکھ رہے ہیں، اللہ سب کی سنتا ہے. مان لیجئے ابھی نماز تراویح کتنے لوگ نماز میں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ساری دنیا سے کتنے مسلمان اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سب کی سن رہا ہے. اتنے سارے لوگوں کے پکارنے کی وجہ سے اللہ کے سننے میں کوئی مشقت تکلیف نہیں، سب اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اب یہ سننا اللہ تعالیٰ کا سننا ہے. اگر کوئی انسان یہ مانے کہ کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی فقیر، کوئی بزرگ، کوئی شخصیت رہتے بغداد میں ہیں یا رہتے کسی دور دراز کے علاقے میں ہیں لیکن اپنے مرید کی پکار کو سن لیتے ہیں، ایک عام انسان کے سننے کی جو لمٹ ہے اس سے باہر کی بات ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ انسان اپنے پیر اور اپنے مرید کے اندر
ایسی کوئی صفت مان رہا ہے جیسی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ مسافتوں کے بغیر سن لینا. ہاں نئے زمانے میں موبائل کا زمانہ، لوگ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کیوں موبائل کے ذریعے سن نہیں سکتے کیا؟ جی موبائل کے ذریعے بالکل سن سکتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے سننا، یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کا انسان کو سننا ہے، لیکن بغیر کسی واسطے وسیلے کی دور کی پکار سن لینا یہ صرف اللہ کی صفت ہے. دور کی پکار، دور کی آواز کو سن لینا یہ اللہ کی صفت ہے. اور آپ اگر کسی ولی، کسی بزرگ میں یہ بات مانتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفت غیر اللہ کو دے رہے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، ایک نام ہے البصیر. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ سب کچھ دیکھتا ہے. کوئی نظر اللہ تعالیٰ کی نظر سے، کوئی بات اللہ تعالیٰ کی نظر سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، چھپی نہیں ہے. اندھیری رات میں بالکل سیاہ تاریک کمرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا ہو، خود ہمیں ہمارا ہاتھ نظر نہ آتا ہو، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے. یہ مسافتیں، یہ اجالا، یہ روشنی، یہ اندھیرا، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے. اللہ ہر چیز دیکھتا ہے. اب اگر کوئی یہ بات ماننے لگے کہ یہ ہمارے جو پیر ہیں، جو بابا ہیں، وہ بھی کہیں دور بیٹھ کر سب کچھ میرے حالات دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غیر اللہ میں ماننے والی بات ہے. کسی کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی. آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے سنایا تھا آپ کو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ کرامت دی کہ ایک مرتبہ جنگ کے میدان کا منظر منبر پہ سے حضرت عمر نے دیکھا. لیکن کیا اس کا مطلب حضرت عمر کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ دور کی چیزیں بھی دیکھ لیتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا مدینے کی گلیوں میں رات میں بھٹکتے ہوئے نہیں پھرتے، اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے سارے مدینے کی کیفیت حضرت عمر دیکھ لیتے. تو یاد رکھیں، اکثر کیا ہوتا ہے کرامت کے نام پر لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں یہ اولیاء کی کرامت کے نام پر یہ جو مسافتوں کے بعد دیکھ لینے والی صفت ہے، یہ صفت بندوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی بات، یہ اللہ کی صفت غیر اللہ میں دیکھنے والی بات. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دلوں کی بات کو جان لیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہر بات جانتا ہے اور ہر بات دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. جاننا ایک صفت ہے، دیکھنا ایک صفت ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر کی نظر، یعنی پیر کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے، وہ مرید کے سینے پہ نظر ڈالتے ہیں، اس کے دل کا حال دیکھ لیتے ہیں، دل کا حال جان لیتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اسے جان لینا یا اسے دیکھ لینا، حالانکہ یہ جاننے والی بات ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں پیر کی نظر اتنی تیز ہے کہ وہ دل کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ دل کا حال بھی جان لیتے ہیں. چاہے وہ جان نہ کہیں یا آپ دیکھ نہ کہیں، یہ دیکھنا، یہ جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے. کسی پیر کو، کسی بابا کو، کسی ولی کو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ نظر ڈالتے ہیں دل کے اندر کی، ہمارے دل کی دنیا ان کو نظر آ جاتی ہے، یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ غیر اللہ کو دینے والی بات ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو بات ہے، یاد رکھیں، میں بار بار دہرا رہا ہوں، کرامتیں بھی اگر آپ ذکر کریں، کرامتیں بھی بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. آگے دروس میں آئے گی بات، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. لیکن سمجھیں اس بات کو، کرامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ خود اپنی طرف سے دیکھ نہیں سکتے اور ہمیشہ دیکھنے والے نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہے دو مثالیں میں نے دی اللہ کے ناموں میں سے کہ لوگ اللہ کے ناموں کی اور اللہ کی صفات کی جو بات ہے وہ بات غیر اللہ میں کس طرح سے مانتے ہیں. ایسے ہی ہمارے سماج میں ایک لفظ بہت عام ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، داتا. داتا کہتے ہیں. داتا کا معنی کیا ہے؟ داتا کا معنی دینے والا. داتا کا معنی دینے والا، خوب لٹانے والا، خوب نوازنے والا، خوب دینے والا، اس کو داتا کہتے ہیں. اب جس کو آپ داتا کہہ رہے ہیں، اگر بات ایسی ہے کہ وہ واقعتاً مالدار آدمی تھے، زندگی میں خوب لوگوں کو پیسہ دیتے تھے، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں کو، قرابت داروں کو، ضرورت مندوں کو دیتے تھے، آپ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے حاتم طائی کا ذکر آج بھی کرتے ہیں کہ بھئی حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ داتا بولیں. لیکن داتا بولنے والے یہ مراد نہیں لیتے کہ زندگی میں اللہ نے مال بہت دیا تھا وہ لوگوں کو دیتے تھے،
یہ بولنے والے، داتا بولنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ اب جو انتقال کر گئے ولی یا بزرگ یا نیک، وہ ہمیں دنیا میں دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ سب کچھ دیتے ہیں. یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالی. اس معنی میں داتا صرف اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا نہیں ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے. اگر کوئی کسی زندہ یا وفات شدہ شخصیت کو اس معنی میں داتا مانتا ہے کہ وہی نوازتے، وہی دیتے ہیں، اولاد کی بات ہو، سکون و اطمینان کی بات ہو، تجارت میں ترقی کی بات ہو، بیماری کی شفا کی بات ہو، داتا اگر کوئی کسی کو کہتا ہے، یہ لفظ داتا خود اپنے آپ پہ بہت بڑا شرک ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا ہے. یہ صفت اگر کسی اور کے اندر مانے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور لقب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، مشکل کشا. آپ نے سنا ہوگا حضرت علی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یا علی مشکل کشا. مشکل کشا فارسی تک ترکیب ہے، اور فارسی ترکیب میں مشکل کشا کا مطلب ہوتا ہے مشکلات کو دور کرنے والے، مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے. اگر کوئی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آدمی حضرت علی کے پاس آتا تھا، زندگی میں حضرت علی سے مسائل پوچھتا تھا، کوئی مشکل مسئلہ آتا تو آپ اس کی حل کر دیتے تو بات الگ ہے. لیکن مشکل کشا کہنے والے اس معنی میں نہیں کہتے ہیں. مشکل کشا کہنے والے یہ کہتے ہیں جب ہم یا علی پکارتے ہیں، یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ ہماری ساری مشکلات دور کر دیتے ہیں، وہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، ہماری ساری مشکلات کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اس معنی میں مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ہے کوئی جو کسی پریشان حال کی پکار کا جواب دے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مشکلات کو دور کرے، تکلیف کو، پریشانی کو دور کرے. کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ نہیں. مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی. اب کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بولے، یا کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو مشکل کشا اس معنی میں بولے کہ میری زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں یہ پیر، یہ بابا، میں ان کا نام لیتا ہوں، میں ان کے در پہ حاضری دیتا ہوں، ان کے نام پہ نذرانہ چڑھاتا ہوں، ان کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتا ہوں تو میری مشکلات دور ہو جاتی. یہ شرک ہے. مشکل کشا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات مکرر بتائی. اللہ نے یہ بات مکرر بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ اگر مشکل میں ڈالنا چاہے تو کوئی مشکل سے نکالنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ مشکل سے نکالنا چاہے تو کوئی مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہے. اب کوئی حضرت علی کو مشکل کشا مانتا ہے، بزرگوں کو، تو یہ اللہ کی صفت غیر اللہ میں ماننے والی بات ہو جاتی. چلیے ایک اور لقب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ہمارے سماج میں بہت مشہور نام ہے غوث. غوث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مدد کے ہوتے ہیں. غوث جو ہے مدد، یہ مصدر ہے، اس کا معنی مدد ہے. لیکن کوئی آدمی مدد کرنے والا ہو، اتنی زیادہ مدد کرنے والا ہو تو اسے مدد کرنے والے کے بجائے اسی کو مدد کہہ دیتے ہیں. یعنی یہ کہ سراپا مدد ہے، یہ یعنی سرتاپا لوگوں کے کام آنے والا ہے. غوث، غوث کا معنی مدد کا ہے. کوئی اگر یہ کہنا چاہتا ہے، سب جانتے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں لوگ. اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، کام آتے تھے، لوگوں کی ہاتھ بٹاتے تھے، پریشانی میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے، بالکل ہو سکتی ہے بات اگر واقعی ان کی سیرت سے کوئی آدمی وہ واقعات سنا کر یہ بتا. لیکن کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ آج ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری ساری مشکلات میں مدد وہی کرتے ہیں، تو پھر یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اور آپ کو میں بتاؤں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یہ کہنے والے اسی معنی میں غوث کہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کے سامنے بتایا اولیاء کے درجے، صوفیہ سلسلے والے مانتے ہیں کہ اولیاء کے درجے ہوتے ہیں اور اس میں سب سے اونچے درجے کے ولی کون ہوتے ہیں؟ وہ قطب اور غوث کہلاتے ہیں.
اگر کوئی اس معنی میں غوث اور قطب مانتا ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں رکھنے والے، چلانے والے، سب کی مدد کرنے والے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، تو پھر یہ بہت بڑا شرک ہے اللہ کے بندو۔ غوث اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بعد دنیا کے اندر کوئی مدد کرنے والا انسان کے کام آتا ہے، لیکن وہ مسائل جو انسان کے اختیار میں ہیں، میں کہیں راستے پہ کھڑا ہوں، مجھے آپ میرے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، آپ میری مدد کر رہے ہیں، میں پریشان حال ہوں، کسی مسئلے کو ڈیل کرنے، حل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، آپ میرے مددگار ہیں، بات اس کی نہیں ہو رہی ہے، اس کی نہیں ہو رہی، اسے نہ کوئی شرک کہتا ہے نہ کوئی کچھ، کل کے درس میں اور واضح ہوگی بات، لیکن بات ہو رہی ہے کہ وہ معاملات جو زندگی کے مسائل ہیں، کہیں بھی آدمی پریشانی میں ہے، کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، اب مدد کے لیے پکارتا ہے، یا غوث، یہ جو پکار ہے یا غوث والی، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں، یعنی مدد کرنے والا نہیں، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو غوث کہہ کر پکارنا، اس معنی میں غوث کر کے کہ وہ جو ہے مدد کرنے والے، یہ شرک ہے۔ ایک اور لقب بتاتا ہوں، خواجہ معین الدین اجمیری، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اجمیر میں جن کی قبر ہے، جن کا مزار لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز۔ غریب نواز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والے، یعنی غریبوں کو دینے والے، ان کو جو ہے عطا کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے۔ اسی وجہ سے ہمارے سماج میں نواز نام بہت کامن ہے، بہت زیادہ، وہ خواجہ غریب نواز ہی سے نواز کا نام لوگ لیتے ہیں۔ اب غریب نواز شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر کوئی یہ لینا چاہ رہا ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ خواجہ معین الدین غریبوں کی مدد کرتے تھے، زندگی میں لوگوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، غریب بیچارے جو جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا دنیا میں، ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو ٹھیک ہے، غریب نواز ہے وہ، غریبوں کی مدد کرنے والے کے معنی میں۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ جو لوگ ان کو غریب نواز کہتے ہیں، اس معنی میں کوئی ان کو غریب نواز نہیں کہتا، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب بابا کے دربار کے غریب ہیں، فقیر ہیں، اور بابا ہم سب کو نوازتے ہیں۔ اس معنی میں غریب نواز کہنا یہ شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ غریب نواز اگر یہ معنی میں کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے ہم سب ان کے محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کے در کے بھکاری ہیں اور وہ ہمیں نوازتے، نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ تو غریب نواز کا لقب بھی ان کلمات میں سے ہے کہ اگر کوئی وہ معنی مراد لیتا ہے جس معنی میں یہ کہنا، یہ شرک ہے۔ ایک اور لقب ہے بندہ نواز۔ بندہ نواز بھی غریب نواز جیسا ہی معنی ہے۔ بندہ نواز یعنی بندے کو نوازنے والے، بندہ نواز بندے کو نوازنے والے۔ میں ایک بات یہاں، دو بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بطور نمونہ میں نے صرف چند کلمات منتخب کیے جو زیادہ کامن ہیں، زیادہ چلتے ہیں، لوگوں کی زبان پر عام ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی لقب، کوئی بھی نام، کوئی بھی صفت کسی کی بیان کی جا رہی، آپ اس کو سمجھیں پہلے۔ آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسانی طاقت اور حدود اور اختیار کی بات ہو رہی تو ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، میں آپ کے کام آتا ہوں، آپ میرے کام آتے ہیں، ہم دونوں تیسرے کے کام آتے ہیں، تیسرا ہم دونوں کے کام آتا ہے، یہ دنیا انسان کے ساتھ مل کر چلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ معاملات جو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے ہیں، وہ معاملات ان لوگوں کے، ان بزرگوں کے، ان اولیاء کی، ان نیک ہستیوں کے ہاتھ میں آ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ میں یہاں واضح کروں آپ کو، جو لوگ یہ صفات ان سارے بزرگوں کو دیتے ہیں، یہ القاب ان سارے بزرگوں کو دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کے نہیں ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے تو وہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ عقیدہ شرک ہے، چاہے آپ یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کو یہ سب دیتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ مثال کے طور پر بیماری کی شفا ہے، کوئی یہ کہے اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے لیکن میں بزرگ اور ولی سے مانگتا ہوں اس لیے کہ بزرگ اللہ کے دینے پہ شفا دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ کیوں؟
اللہ نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ بھی شفا دیتے ہیں، میرے دینے پر ہی دیتے ہیں، لیکن شفا ان سے بھی مانگو، اللہ نے کہیں نہیں سکھایا ہم اور آپ کو۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے دروس میں بھی آئے گی، پہلے بھی گزر چکی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر آپ کے سامنے اب یہ باتیں میں نے کہی نا، آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے، کہیں گے کہ دیکھو ہم میں سے کوئی ان اولیاء کو اللہ کی صفت جیسا نہیں مانتے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے دینے پر دیتے ہیں، اللہ کے دینے پہ وہ غوث ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، اللہ کے دینے پہ وہ غریبوں کو نوازتے ہیں، وہ بندوں کو نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیتا ہے تو سنتے ہیں، اللہ وہ طاقت دیتا ہے تو دیکھتے ہیں۔ نہیں، مکہ کے مشرک یہی مانتے تھے، مکہ کے مشرک یہی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دینے پر وہ دیتے ہیں، اور اسی کو اللہ نے شرک کہا ہے قرآن کے اندر۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، تلبیہ کتنی مرتبہ بتایا، وہ کہتے کیا تھے؟ لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا ہوا لک، ہاں ایک ہے، وہ کون ہے؟ تملکہ وما ملک، تو اس کا بھی مالک ہے اور جو اس کے اختیار میں ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے برابر، اللہ کے مقابلے میں شریک، وہ یہی مانتے تھے کہ تو دیتا ہے تو وہ مالک ہیں اور ہم ان سے لیتے ہیں، یہی مانا تو وہ مکہ کے مشرک کہتے تھے۔ اس لیے پہلی بات یہ سمجھے، یہ سارے القاب میں نے کہا یہ منتخب چند میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس معنی کا یا اس جیسا کوئی بھی لقب جو اللہ کی کسی صفت پر مشتمل ہو، اللہ کی کسی صفت کوئی معنی جو اللہ کے لیے قرآن و سنت میں ہے وہ معنی غیر اللہ کو دینے والا ہو تو پھر یہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دینے والی بات ہے اور یہ شرک قرار پاتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس موقع پہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ لوگوں کے ہاں جب تک ان باتوں کو آگے پیچھے کے دروس سے جوڑ کر نہیں سنیں گے نا، کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک بات یہ سن لی تو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس سے پہلے جو کنٹینیو بات چل رہی ہے اگر آپ اس کو سنتے ہوئے آئیں گے سمجھ میں آئے گا کہ کیسے یہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دینا قرار پاتا ہے، کیسے یہ شرک بنتا ہے، کیسے یہ شرک کے دائرے میں شامل ہوتا ہے، اسے شرک کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ پچھلے دروس سے جو کنٹینیویشن چل رہا ہے اگر وہ آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اور اسی طرح آئندہ جو دروس آئیں گے خاص طور پہ کل کا جو درس ہوگا نا اس میں بڑی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اس تفصیل کو آپ سمجھیں گے تو بڑے واضح الفاظ میں آپ کے سامنے بات آئے گی کہ یہ شرک ہے تو شرک کیوں ہے۔ حالانکہ آج بھی آپ نے اگر غور سے سنا ہے تو بات آپ کے سامنے واضح ہے کہ بات بہت سیدھی سی ہے، جو حق اللہ کا ہے وہ غیر اللہ کو نہ دیا جائے، جو حق اللہ کا ہے وہ غیر اللہ کو نہ دیا جائے، جو معنی اللہ کے لیے ثابت ہے وہ غیر اللہ کو نہ دیا جائے، اور جو معنی جو صفت اللہ کی ہے وہ غیر اللہ کو نہ دی جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔